حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانہ جاہلیت میں ابو بکر کا نام عبد الکعبہ تھا۔ آپ کا اسلامی نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق یعنی کہ عتیق، سچا اور سخی ہے۔ لیکن آپ بالعموم اپنے کنیت سے زیادہ مشہور ہوئے۔ قریش کی شاخ بنو تمیم سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ مکی ریاست میں زرخ و بہا کی امانتداری اسی قبیلے کے سپرد تھی۔ آپ کا شجرہ نسب جو ہے چھٹی پشت پر جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2.5 برس چھوٹے تھے۔ اس ہم عمری کے ساتھ ساتھ دونوں میں بہت سی صفات مشترک تھیں۔ آپ بچپن سے اعتدال پسند تھے، پاک بازی، بلند اخلاقی کے مرقع تھے۔ زمانہ جہالیت کی ہمگیر نجاست بھی آپ کے دامن صفت کو داغدار نہ کر سکی۔ یہ اسی ہم عمری اور طبعی ہم آہنگی کا نتیجہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق میں بچپن سے گہرے دوستانہ مراسم قائم تھے۔ اسلام سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ زیادہ تر کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ اس میں آپ کو کثیر منافع ہوتا تھا۔ مکہ رسوائے عرب کا شہر تھا۔ آپ اس رساد کی پہلی صف میں شمار کیے جاتے تھے۔ قبول اسلام کے وقت آپ کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں۔ آپ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ آپ بڑے بلند پایا ماہر نصاب تھے۔ چنانچہ مقدمات کا تصفیہ کرتے وقت اکثر آپ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ اس معاملے میں آپ کی رائے بڑے جامع تصور کی جاتی تھی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا شرف گراں مایہ عطا ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست ابو بکر کو پیغام الہی سنایا۔ آپ نے ایک لمحے کے شک اور شبہ کے بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی، اس لیے آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ آپ سے پہلے صرف خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکی تھی۔ قبول اسلام کے بعد ابو بکر کے مال و جان خدمت اسلام کے لیے وقف ہو گئے تھے۔ مکہ میں آپ کا بہت اثر و رسوخ تھا، اس لیے آپ کی تبلیغ سے جلیل القدر صحابہ مشرف باسلام ہو گئے۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سے ستم رسیدہ مسلمان غلاموں اور لونڈیوں کو بھاری رقم ادا کر کے آزاد کرایا۔ یہی وہ خدمات تھی جن کی طرف اشارہ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جان و مال کے لحاظ سے مجھ پر ابو بکر سے زیادہ کسی کا احسان نہیں۔ آپ کی ان سرگرمیوں کو دیکھ کر کفار مکہ آپ کے جانی دشمن بھی ہو گئے۔ آپ کی بزرگی، دولت، اثر و رسوخ کے باوجود آپ کو مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک موقع پر آپ کو اس قدر پیٹا گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، لیکن جذبہ شوق کا یہ عالم تھا کہ ہوش آنے پر آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جب مکہ کے مظلوم مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ابو بکر بھی ترک وطن کے لیے تیار ہو گئے۔ مکہ سے روانہ ہوئے تھے کہ آپ کو ایک قدیم دوست سردار ابن دغنہ نے ملا۔ سردار آپ کو واپس مکہ معظمہ لے آیا
اور اعلان کر دیا کہ میں نے ابو بکر کو پناہ دے دی ہے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہم ابو بکر سے کوئی تعارض نہیں کریں گے مگر اس شرط پر کہ وہ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت نہ کریں، کیونکہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی رکعت کی وجہ سے ایسا تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ چند روز تو ابو بکر نے خاموش رہے مگر بعد میں آپ سے رہ نہ گیا۔ آپ نے اپنے مکان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جائے نماز بنوائی، وہیں بلند آواز سے بلند قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ابن داغنہ نے جب قریش کے احتجاج پر آپ سے خاموش رہنے کی درخواست کی تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ارشاد نبوی کے منتظر رہے۔ جب سب مسلمان جا چکے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ ابو بکر کو اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف بھی نصیب ہوا۔ یہ وہ سعادت تھی جو کہ کارکنان ازلی نے صرف ابو بکر کی قسمت میں لکھ دی تھی۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر پر آپ کا روپیہ صرف ہوا۔ مدنی ریاست میں ہمیشہ آپ کو اللہ کے رسول کے سب سے اہم مشیر کا مقام حاصل رہا۔ اسیران بدر سے سلوک کا معاملہ آپ ہی کے مشورے سے عمل کیا گیا۔ آپ تمام غزوات نبوی میں شریک رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے سارا سامان و مال اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو تو آپ نے جواب دیا کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ 9 ہجری میں پہلے اسلامی حج کے موقع پر آپ کو امیر الحج مقرر کیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مسجد نبوی کی امامت کے لیے منتخب کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آپ کا نام تجویز کیا بلکہ آپ کی امامت پر اصرار بھی کیا۔ ابو بکر کی خلافت کی طرف یہی اشارہ تھا، لیکن جمہوری روایات کا تقاضا یہی تھا کہ آخری فیصلہ امت پر چھوڑ دیا جائے۔